بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ محمد ضیاء الحق نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کو ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ آپ کا علم بہت ہے، آپ کا مقام بہت ہے، آپ کی محنت بہت ہے، آپ کے والدین بڑے عظیم تھے، آپ کے اساتذہ بڑے عظیم تھے، اور یہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس لیے کی ہیں کہ جب یہ ساری عظمتیں، رفتیں، مقام بندے کو میسر ہوں، لنک جڑ جائے، تو اس کے بعد ہی بندہ جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے، اس کی پرواز میں تیزی آتی ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، گداز پیدا ہوتا ہے۔ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کہ جب تربیت کرنے والے اچھی تربیت کریں، جب اچھی تربیت کی جاتی ہے تو پھر نسلیں، قومیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر آنے والی نسلوں کو اپنی محنت کے ذریعے لٹریچر دے کے جاتے ہیں، اپنی ایسی خدمات دے کے جاتے ہیں کہ دنیا ان کے اوپر رشک کرتی ہے۔ تو آج ہم نے ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ہماری آج بڑی خوشبختی ہے کہ ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ پروفیسر ہیں منہاج یونیورسٹی لاہور کے اندر، اور سربراہ ہیں شعبہ تصوف، اور جو روحانی منہاج یونیورسٹی ایک ادارہ بنا ہے، روحانی مرکز بنا ہے۔ تصوف کے اوپر بہترین کام کرنے کا آغاز شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے آغاز کیا ہے۔ ان کے صاحبزادے اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی ان کی بہت اچھی کتاب بھی مارکیٹ میں چھپ کے آئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کبھی دکھائیں گے، اور اس سے ہم بھی مستفید ہوں گے۔ جامی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت مفتی شاہد محمود مدنی صاحب۔ آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ آپ چیئرمین ہیں کنز الایمان بیکن سکول کے۔ سینکڑوں میں برانچز کا سلسلہ نیٹ ورک ہے، اور بڑا اچھا کام ہے، بڑا اچھا نام ہے۔ جب بات ہی کنز الایمان ہے، یعنی کہ خزانہ مل رہا ہے، ایمان کا خزانہ مل رہا ہے، بچوں کو تربیت بھی مل رہی ہے۔ ابھی بتا رہے تھے، انہوں نے دعوت نامہ بھی عنایت فرمایا کہ ماشاءاللہ 29 اور 30 جنوری کو ایوان اقبال جو لاہور کا سب سے بڑا ہال ہے، اس کے اندر یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ 2 دن کا یہ پروگرام ہے، اور اس میں صرف اور صرف لاہور کے جو ان کے سکول ہیں وہ بچے اور ان کے والدین وہاں شرکت کریں گے۔ اور اس پروگرام کا جو 2 روزہ شیڈول ہے، حضرت حافظ عبدالستار سعیدی صاحب جو شیخ الحدیث ہیں جامعہ نظامیہ رضویہ، وہ بھی تشریف فرما ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم بھی وہاں حاضر ہوں گے۔ اور اس سال 760 ناظرہ پڑھنے والے بچے ہیں اس ادارے سے۔ 136 حفاظ یہ امت کو دے رہے ہیں، اور الحمدللہ 26 عالمہ جو ہماری بچیاں ہیں، ان کو انہوں نے ماشاءاللہ عالم دین عالمہ بنایا ہے، ان کو انہوں نے دین کی تربیت دی ہے۔ مفتی صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ، اور ایڈوانس ہم سے مبارکباد بھی قبول فرمائیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا عبداللہ ثاقب صاحب۔ آپ ناظم اعلیٰ جامعہ کریمیہ سدیدیہ بلال گنج۔ ماشاءاللہ ان کے جو والد صاحب ہیں، ان کا میں بہت موتقد ہوں۔ وہ شاید میرے نام سے بھی آگاہ نہ ہوں، لیکن میری ان کے ساتھ نیاز مندی بہت زیادہ ہے۔ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ ان کا کام بہت بڑا ہے، کبھی زحمت نہیں دی ان کو کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں، کیونکہ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو محقق ہوتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے نہ ملیں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کو زیادہ تنگ نہ کریں، کیونکہ جب کام کرنے والے کام میں لگے رہتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ اگر کام کرنے والوں کو ڈسٹرب کیا جائے، باتوں میں لگا دیا جائے، تو پھر باتیں ہی ہوتی ہیں، کام نہیں ہوتا۔ عبداللہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ زیادہ۔ جناب جامی صاحب، کیا فرمائیں گے؟ آج ماشاءاللہ آپ کی جو تربیت ہے ہماری، جو آپ نے کی ہے، اسی تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ آپ کو زحمت دیں۔ آپ تصوف میں ایک اتھارٹی ہیں،
تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے آپ خراج تحسین پیش کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ابتدائی تعارف کرایا، تو میں پسند کرتا ہوں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ کے بارے میں الفاظ استعمال کی ہیں اللہ یا جو آپ کی تعریف کی ہے، تو یہ ایک بڑا عجب رنگ ہو جائے گا۔ اللہ تو حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی گروہ کے گلے سر سبد، اللہ یعنی یہ جو ایک گلستان ہے تصوف کا، سبحان اللہ، اس گلستان میں اگر خوبصورت یہ بھی پھول الگ دیکھنا باغ ہے۔ چاہتے ہیں تو اس باغ کا سب سے چنیدہ گل اللہ، یہ جنید بغدادی ہے۔ باغ کے اندر پھول بہت ہے لیکن یہ خاص پھول ہے۔ یہ خاص پھول ہے۔ طریقت کے شیخ المشائخ، ماشاءاللہ، یعنی تصوف کا اور تربیت کا وہ ڈھب مشائخ جس کے کو شیخ ہیں۔ تصوف کہا جاتا ہے، اس کے آپ شیخ المشائخ ہیں، اللہ، یعنی بڑے بڑے بزرگوں کے شیخ ہیں۔ صحیح، حتیٰ کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی تین نیازمند ہیں۔ واسطوں سے جنیدیہ سلسلے کے بزرگ ہیں۔ اللہ اکبر، آگے لکھتے ہیں، اور شریعت کے امام الائمہ، اللہ، یعنی شریعت میں بھی جو آپ کا مقام تھا وہ بڑے بڑے اماموں کے بھی آپ امام تھے۔ سبحان اللہ، اب اس میں ذرا اس بات کو سمجھے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو تصوف کا بھی امام کہا اور شریعت کا بھی امام کہا۔ ماشاءاللہ، اگر کہیں تصوف اور شریعت الگ الگ دو دھارے ہوتے تو شاید داتا صاحب جنید بغدادی صاحب کو یہ دو لقب نہ دیتے۔ اللہ، تو اس کا کیا مطلب بات کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو غلط فہمی پھیلا دی جاتی ہے کہ تصوف کے لوگ الگ ہوتے ہیں اور یہ شریعت والے لوگ الگ ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک ہی چیز کا نام ہے۔ تو صرف سمجھانے کے لیے جب شریعت کی گہرائی کو اور شریعت کے کامل برکت کی جگہ پر آ پائیں گے تو وہ سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے جناب یہ تصوف ہے۔ اللہ، یعنی لا مالا، جس طرح تعلیم تو سب کے پاس ہوتی ہے لیکن کچھ تعلیم میں پوزیشن ہولڈر بھی ہوتے ہیں، تو تربیت و اصلاح میں جنہوں نے پوزیشنیں لی ہیں ان سب پوزیشن ہولڈروں میں فرسٹ سیکنڈ آئے ایک ہیں، نام جنید بغدادی صاحب جامی صاحب جو فرسٹ سیکنڈ آئے ہیں، جی ہاں، بالکل کیا ٹھیک، بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آگے آپ کا نام لکھا، ابو القاسم الجنید بن محمد بن جنید القواریری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ کا نام بھی داتا صاحب نے لکھا۔ اور آپ کے بارے میں اگلا جملہ سنیں، آپ اہل ظاہر اور ارباب باطن کی مقبول ترین شخصیت ہیں، سبحان اللہ، یعنی علماء میں اور صوفیاء میں مستند ترین شخصیت۔ ان سے علماء بھی فیض لیتے ہیں اور صاحبان تربیت بھی ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ فنون علم میں کامل، یعنی علم کی جو فنی بحثیں ہوتی ہیں نا، جی، علم کے اندر ایک تو ہوتی ہے معلومات، وہ تو شاید رکھنا ہوتی ہے ماہر ہے۔ آسان، لیکن ایک علم کے بیسکس ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، جی، فنڈامنٹل ہوتے ہیں۔ آپ ان اصولوں کے ماہر تھے، سلوک و معاملات کے اصول و فروع کے امام و مفتی تھے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ جو تربیت ہے، یہ جو اخلاقیات ہے، نفس کی بحثیں ہیں، شیطان سے بچاؤ کے طریقے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندیاں ہیں، محبت الہی اور معرفت الہی کا جو گہرا رنگ ہے اس کے بھی آپ اصولوں کے اور اس کی آگے برانچوں کے ماہر تھے۔ آگے لکھتے ہیں، جی ابو ثور کے متوسلین کے پیشوا سمجھے جاتے ہیں۔ جی، ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ یہ فقہ کے بہت بڑے بانی تھے، تو ان کی فقہ کے جو لوگ تھے نا وہ آپ کے معتقد تھے۔ آپ کا کلام بلند اور حال کامل تھا۔ اللہ اکبر، سارے اہل طریقت آپ کی امامت پر متفق ہیں، اللہ، یعنی اللہ، کچھ سارے ایسے ان کو اپنا امام اپنا مانتے ہیں۔ امام مانتے ہیں، اور کسی مدعی یا متصوف کو ان کی کسی بات پر اعتراض نہیں ہے۔ نہیں ہے، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی صفائی اور ستھرائی تصوف کے باب میں اتنی خوبصورت تھی صحیح، کہ ان پر کسی نے جناب اعتراض نہیں فرمایا۔ مفتی شاہد محمد مدنی صاحب کیا فرمائیں گے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں
کہ آپ کے جو شیوخ ہیں، آپ کے جو اساتذہ ہیں، ان کے نام نامی کیا ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ہم تو نسبت والے ہیں اور یہ نسبتیں برکت والی ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب، آپ نے آج جس شخصیت کا یہاں عنوان رکھا، الحمدللہ ان سے یہ ہم اپنی عقیدتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. ان کے مرتبے کو شاید ہم بیان یقیناً نہیں کر سکتے. اور آپ تو خود ماشاءاللہ اہل طریقت سے ہیں. ابھی آپ کو حال ہی میں خواجہ یار محمد فریدی صاحب کی طرف سے آپ کو خلافت سے نوازا گیا. ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آپ جیسے لوگوں سے ہمیں یہی توقع اور یہی امید ہے کہ الحمدللہ آپ قوم کی اسی طرح اصلاح کر رہے ہیں انشاءاللہ. حضور سید الطائفہ، شیخ المشائخ، امام الائمہ، قدوۃ الاولیاء جناب سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ جو ہیں، آپ علم میں، آپ عمل میں، آپ حکمت و دانائی، تدبیر و حکمت میں اپنے دور کے اور آنے والے دور کے لیے آپ مقتدا ہیں. آپ کا اپنا علم کا معیار کیا تھا، جیسے آپ نے فرمایا اپنے اساتذہ کے بارے میں، تو آپ اندازہ لگائیے آپ کا بچپن کیسا ہے اور پھر آپ نے ساری زندگی کیسے گزاری ہے. آپ ایک دن 7 سال کی عمر ہے، آپ اپنے مدرسہ سے پڑھ کے واپس جا رہے تو راستے میں اپنے والد گرامی کو بیٹھا افسردہ روتے ہوئے دیکھا. اللہ. تو آپ نے عرض کیا کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا میں آپ کے ماموں کے پاس زکوٰۃ کے پیسے لے کے گیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا، تو میں اس بات پہ رو رہا ہوں. قبلہ آپ ذرا توجہ فرمائیے کہ کہا میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں نے اتنا مال جس کو کمایا ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ کے ولی پسند ہی نہیں کرتے. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. یعنی اب آپ اس بات پہ، یہ صرف اس بات پہ نہیں پشیماں کے لیا نہیں ہے، اس بات پہ کہ یہ مال یہ اس حالت پہ ہے، اس کی یہ اوقات ہے کہ اللہ کے ولی نہیں. تو آپ کے وہ بیٹے حضرت جنید بغدادی آپ فرماتے ہیں مجھے آپ دیجئے، میں ماموں کے پاس لے کے جاتا ہوں. اور آپ کے ماموں حضرت سری سقطی رحمہ اللہ، آپ گئے، جا کے دروازہ نوک کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا جنید. آپ نے فرمایا کس لیے؟ کہا حضور میرے والد آپ کی بارگاہ میں وہ زکوٰۃ لے کے آئے تھے، آپ نے قبول نہیں کی تو آپ نے انکار کر دیا. اب آپ 7 سال کے بچے ہیں، آپ کیا فرمانے لگے؟ میں اس خدا کی قسم دے کے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ جس خدا نے آپ پر اپنا فضل اتنا عظیم کیا ہے اور میرے باپ کو جو حیثیت دی، انہوں نے عدل جو اللہ کے توفیق سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مستحق تک پہنچانی تھی اور زکوٰۃ پہنچانے کا حکم دیا اور آپ مستحق ہیں. جب آپ نے اتنا معرفت کا جملہ بولا تو آپ نے دروازہ کھولا، فرمایا بیٹا تم سے لے تو میں لیتا ہی ہوں لیکن تیرے مال سے زیادہ میں آج سے تجھے قبول کر رہا ہوں. اور پھر آپ نے حضرت امام سری سقطی رحمہ اللہ نے بڑی دنائی تربیت میں لیا کہ یہ بچہ اس عمر میں اس لیول پہ ہے. اور پھر اسی عمر میں آپ امام سری سقطی رحمہ اللہ جو ہیں آپ کو ظاہر طیبہ لے کے چلے گئے. تو جب مکہ شریف میں پہنچے تو وہاں کچھ اولیاء کرام بیٹھے معرفت کی، تصوف کی باتیں کر رہے تھے اور ان کا تذکرہ تھا شکر کے موضوع پہ کہ شکر کیا ہوتا ہے. اب بڑے بڑے اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، اور حضرت سری سقطی رحمہ اللہ کا تو مقام ہی بہت بلند و بالا ہے. آپ نے وہاں علماء کی اولیاء کرام کے پاس بٹھا دیا. اب ہر عالم، ہر ولی ایک اپنے نقطہ نگاہ سے شکر کی تعریف. تو حضرت سری سقطی نے آپ کی طرف فرمایا کہ اے جنید تو بتا شکر کیا ہے. اللہ اکبر. 7 سال کی عمر، جس عمر میں شکر نام کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ ہوتا کیا ہے. آپ کیا فرمانے لگے؟ فرمایا حضور میری نظر میں شکر یہ ہے کہ منعم جو نعمت دینے والا ہے اس کی اطاعت اتنی کی جائے کہ اس کی اطاعت میں کمی نہ کی جائے، تو اس کا نام شکر ہے. سبحان اللہ اکبر. اولیاء کرام آپ کو اپنا مقتدا بچپن میں مانتے ہیں. کمال ہو گیا مفتی صاحب، کمال ہو گیا. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. بات خوش آمدید خواتین و حضرات. آپ کے علم میں ہیں ہم آج حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذات گرامی کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں. جس طرح جامی صاحب بتا رہے تھے بریک سے پہلے کہ داتا حضور نے کس طرح ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور آپ کو جن خوبصورت الفاظ میں یاد کیا ہے، ٹائٹل دیے ہیں، یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے. اور مفتی شاہ صاحب نے جس لہجے میں، جس انداز میں بات کی کہ آپ 7 سال کے تھے، 7 سال کے تھے
تو بڑوں بڑوں کو انہوں نے اپنی طرف راغب کر لیا. کیوں؟ کیونکہ نظر والے دیکھ لیتے ہیں کہ کس بچے کے اندر کیا کمال پیدا ہو سکتا ہے، اس پھول کی آبیاری کیسے کی جا سکتی ہے بہتر انداز میں. اور میں اب عبداللہ ثاقب صاحب سے پوچھوں گا کہ عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ اساتذہ تو پہچان لیتے ہیں، لیکن وہ مقدس والدین ہوتے ہیں جن کے ہاں ایسے خوبصورت پھول پیدا ہوتے ہیں. تو یہ والدین جو آپ کے تھے، انہوں نے آپ کی جو ابتدائی تربیت کی، کس طرح کی، کس انداز میں کی؟ ہم تو وہی بات ہم نے بھولنا نہیں ہے. ہم ان جو ہمارے بزرگ ہیں، ان بزرگوں کے والدین کو بھی ہم نے نہیں بھولنا، کیونکہ ہم ان کے بھی غلام ہیں اور ہم تو غلاموں کے غلام ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم. بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب. اور جیسا کہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ان کے تعارف میں، تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی، آپ کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام نامی محمد تھا، اور آپ جو ہیں وہ شیشے کا کام کرتے تھے. اسی مناسبت سے آپ کو قواریری کہا جاتا ہے. جی. آپ محنت سے رزق حلال کما کے اپنے گھر کا نظام چلا رہے تھے. اور حدیث مبارکہ میں رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے القاسب حبیب اللہ، محنت سے رزق حلال کمانے والے کو اللہ کا دوست قرار دیا ہے. یعنی یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ صرف جائے نماز بچھا کر عبادت گزار ہی اللہ کے نبی نے تو مزدور کے ہاتھ چومے ہیں عبداللہ صاحب. جی بالکل. تو صرف جائے نماز پر بیٹھا شخص ہی ولایت کے مقام پہ نہیں ہوتا، بلکہ محنت مزدوری کرنے والا اور رزق حلال کمانے والا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدود کے اندر رہنے والا اور ان کی فرما برداری کرنے والا بھی درجہ ولایت پہ فائز ہوتا ہے. اور پھر جب آپ نے محنت کر کے رزق حلال کمایا اور اپنے گھر کو چلایا، اپنے بچے کو رزق حلال کھلایا، اس کا فیضان پھر وہ نظر آتا ہے جو مفتی شاہد صاحب نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ 7 سال کی عمر ہے اور آپ نے دیکھا اپنے والد کو روتے ہوئے. تو رونے کی وجہ پوچھی کہ بابا جان خیریت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ان کا جملہ یہ تھا کہ میں ساری زندگی جس چیز میں لگا رہا، مجھے آج علم ہوا کہ اس کی تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں وقت ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ تو اسے سمجھتے ہی کچھ نہیں. میں نے محنت کی اور یہ مال تھوڑا سا میرے پہ آیا اور زکوٰۃ صاحب نصاب میں ہوا، لیکن آج تیرے ماموں جان نے مجھے یہ واپس دے دیا اور لینے سے انکار کر دیا. تو اللہ کے ولی جس چیز کو لینے سے انکار کر رہے ہیں، میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی. اب یہ کیفیت اور یہ خشیت الہی اور یہ اللہ کا جو ایک محبت کا غلبہ ہے ان کی طبیعت پہ اس وقت حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان جملوں سے ہوا. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے گا کہ انہوں نے دنیا داری کرتے ہوئے بھی اپنے مالک حقیقی کو فراموش نہیں کیا. اسی پر ہمارے بزرگوں نے فرمایا نا کہ آپ دنیا میں یوں رہیے جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے. اگر پانی جو ہے وہ کشتی میں آ جائے تو کشتی کو غرق کر دیتا ہے. آپ دنیا میں اس طرح رہیے کہ دنیا آپ کے ارد گرد ضرور رہے لیکن دنیا آپ کے دل میں نہ آئے. آپ کے دل میں صرف اور صرف ذات خدا رہنی چاہیے یا ذات مصطفیٰ رہنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان جو غلام تھے حضرت جنید بغدادی کے والد گرامی، ان کے اندر یہ تڑپ، یہ لگن موجود تھی کہ جب حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جملہ سنا کہ میں اپنے بچے کو اس راستے پہ ڈالوں اور میں ان کو دین کے لیے وقف کر دوں، تو پھر انہوں نے 7 سال کی عمر میں ان کے ماموں جان کے انہیں سپرد کر دیا. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی تربیت کی ذمہ داری اٹھائی. اور جب اللہ کا ولی کسی کی تربیت کرتا ہے اور کسی کو پروان چڑھاتا ہے، اور پھر یہ جملہ خاص کر جو ایک دعائیہ جملہ ہے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنے بھانجے کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے کہ اے اللہ اسے پہلے حدیث کا علم عطا فرما، پھر اسے درجہ ولایت عطا فرما. بغیر حدیث سیکھے اے میرے اللہ اسے درجہ ولایت عطا نہ فرما. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے لیے یہ راہ متعین کر دی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے عبداللہ صاحب کے علم کا ہونا بڑا ضروری ہے صوفی کے اور پھر پاس. خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یعنی سنت کا علم ہونا، تاکہ آپ سنت سے دائیں بائیں نہ ہوں. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں، اتباع میں اٹھے، پھر اللہ آپ کو بلند سے بلند مقام عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جناب جامی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کا جو مقام اور مرتبہ آپ نے بتایا ہے، لیکن آپ کی جو تعلیمات ہیں تصوف کے اندر، آپ کا جو مشرب ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے اپنے شاگردوں کو، ہمیں آپ کے جو ساتھی تھے، کس طرح انہوں نے دین کا، تصوف کا کام کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر آپ کی وعظ کی کیفیت کو بیان کرنے سے پہلے ایک واقعہ لکھا ہے بہت خوبصورت۔ جی کہتے ہیں کہ آپ کے مرشد گرامی حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ وعظ فرمایا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ جناب وعظ آپ فرمائیں، ابھی تک میں تعلیم و تربیت کے ان مراحل تک نہیں پہنچا جن پر پہنچنے کے بعد وعظ کرنا چاہیے۔ اللہ، تو انہوں نے آپ کو تسلی دی کہ نہیں، آپ کامل ہو چکے ہیں، آپ مکمل ہو چکے ہیں، آپ نے تمام مراتب طے کر لیے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ آپس میں پیر و مرید کا مذاکرہ چل رہا تھا، تو ایک رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں ملے، اور خواب میں ملنے کے بعد دو جملے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جنید بغدادی آپ وعظ کیا کریں، آپ کے وعظ کی وجہ سے مردہ دل زندہ ہو جائیں گے، اللہ اکبر، اور آپ کے وعظ کی برکت سے انسانوں کو راہ نجات ملے جن گی، کے دل گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، وہ بھی زندہ ہو وہ بھی جائیں گناہ گے، چھوڑ دیں گے۔ گناہ چھوڑ دیں گے، اور پھر آپ کے وعظ سے لوگ نجات یافتہ بنیں گے۔ اللہ اکبر، آپ نے یہ رات خواب دیکھا، صبح نماز کے بعد آپ بیٹھے ہیں، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ذرا دور رہتے تھے، انہوں نے ایک قاصد بھیج کر آپ کو اطلاع دی، جناب ہمارے کہنے پر تو آپ وعظ کے لیے تیار نہیں ہوئے، اللہ اکبر، اب تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کرم نوازی فرمائی ہے سبحان اللہ، اور آپ کو وعظ کا حکم دیا ہے، تو لہٰذا اس پر آپ کمر بستہ ہو جائیے۔ اللہ اس سے آپ اندازہ لگے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کہ سبق یہ ملتا ہے کہ وہ جو وعظ و نصیحت کرنے والے لوگ ہیں جی ان کو سیرت و کردار میں کتنا پختہ ہونا چاہیے، جی جی بالکل، چونکہ انہی کے اندر جتنی پختگی ہوگی تو آگے اثرات جائیں گے۔ اللہ اگر وہاں پختگی میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی کجی رہ گئی، تو آگے پھر اثرات اس طرح مرتب نہیں ہوں گے۔ اللہ، جامی صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ ایک پروفیسر صاحب تھے، یہ جو انجینئرنگ کالج ہے، ٹیکنیکل کالج ہے، سوری، اسٹیشن لاہور، ٹھیک ہے، انہوں نے ساری عمر 3 لوگوں کو بیعت کی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے بیعت کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ میں نے ان کی زیارت کی ہے کئی دفعہ، شاد باغ کے وہ رہائشی تھے، اپنے گھر میں ہر سنڈے کو محفل کراتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جس بندے نے بیعت ہونا ہے ایسے نہیں بیعت ہونا، اللہ کے نبی خواب میں آ کے بتائیں کہ میرے بیعت ہو جو، اور پھر یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی حکم دیں کہ فلاں بندہ تیرے پاس آ رہا ہے کہ تو اس کو بیعت کر لے۔ تو 3 لوگوں کو انہوں نے 3 لوگوں کو ساری زندگی انہوں نے بیعت کیا۔ کہتے بڑے لوگ آتے بیعت نہیں کرتے تھے۔ سوری بھائی، آپ بات اپنی مکمل کریں۔ مقصد یہ کہ ہمارے اسلاف نے تربیت اور اصلاح کرنے والوں کے بھی اور تربیت و اصلاح لینے والوں کے بھی معیارات مقرر کر دیے ہیں۔ اب چونکہ ہم ان معیارات کو عام طور پر نظر انداز کر رہے ہیں، اب اس میں ہر طرح کا بندہ چونکہ شامل جب ہو جاتا ہے، تو یہ تصوف کی جو وادی ہے قبلہ پیر صاحب، یہ تو تقوی اور طہارت کے سر کا تاج ہے۔ تو جہاں تقوی اور طہارت کے سارے امکانات جمع نہ ہوں، اس کے ذمہ اگر آپ تربیت لگا دیں گے تو وہ چھو منتر والے جو لوگ نظر آتے ہیں، یہ تو کوئی تصوف کا رنگ نہیں ہے۔ تصوف کا رنگ تو یہی تھا کہ جو وہ بیان کرتے تھے۔ شاہ صاحب، یہ جو میں نے واقعہ بتایا، یقین پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم میرے چچا زاد بھائی آج کل مدینہ شریف ہیں، حافظ شکیل صاحب، وہ مجھے ان کے پاس لے کے جایا کرتے تھے، اور کبھی ہم نے چنگچی پہ جانا، کبھی ہم نے سائیکل پہ جانا۔ تو کیا فرمائیں گے مزید؟ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، جنید بغدادی کا جو علم کے اندر، فقہ کے اندر جو آپ کا مقام اور مرتبہ تھا، اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ یہ سب آپ نے جس خاص بزرگ کا ریفرنس دیا ہے، یہ تو بہت اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ ہیں یقیناً، کہ دیکھیں اس ہستی کا وہ دیدار مصطفیٰ خود بھی کر رہے ہیں، اور جس کو ابھی لینا ہے تربیت میں وہ پہلے ہی دیدار کر کے آیا ہوا ہے۔ اب اس سے آگے کے منازل کیا ہوں گے
اللہ اکبر. یہی تو ابھی اسی بات سے میں ذہن میں آیا کہ حضور سیدی سختی رحمہ اللہ یہ وہی ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ جانے کتنی بار دیدار ہوا. اللہ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا مرید جو ہوتا ہے یہ کبھی پیر سے اوپر جا سکتا ہے, پیر سے اوپر اس کا مرید کا درجہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے, جیسے جنید کا درجہ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی کہ آپ اپنے یعنی شاگرد کو اپنے مرید کو بڑا بنا کے پیش کر رہے ہیں. مرید اپنے بھانجے کو فرما رہے ہیں کہ جیسے اس کا درجہ ہے. اب اس کلام کا راز کیا ہے یہ تو وہی جانتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن حضرت سیدی جنید بغدادی رحمہ اللہ جو ہیں وہ علم کے بحر ہیں, علم کی دریا ہیں. سند المحققین آپ کو کہا جاتا ہے, آپ محققین کے استاد ہیں, آپ حدیث کے ماہر ہیں, آپ کی علم کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے آپ اس منصب پہ فائز ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے جو ہیں وہ علم آپ سے لے رہے ہیں. اور کس انداز سے لیتے ہیں, صرف علم نہیں, آپ اب آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں علماء ہیں تو بعض اوقات ہم جیسے نالائق جو ہیں عبادت میں پیچھے ہیں تو علم میں بھی کچھ نہیں. تو آپ وہ ہستی تھی کہ جب آپ نے ایک موقع پہ آ کے کام بھی شروع کر دیا, اپنے والد کی دکان پہ بھی کام کرنا شروع کر دیا, لیکن آپ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ 400 نفل آپ دکان میں بیٹھ کے آ کے پڑھ جایا کرتے تھے, یعنی علم میں بھی اور عمل میں بھی. اور حضور سیدی کے پاس ایک دفعہ ایک بادشاہ آیا اور اس نے آپ کو کچھ پیسے دینے کے لیے جو ہے نا وہ خواہش کا اظہار کیا. تو آپ نے اسے لیے اور لینے کے بعد آپ نے اسے فرمایا کیا تیرے پاس اور بھی ہے؟ جی. تو اس نے کہا جی ہاں ہے. آپ نے فرمایا کیا اس کے علاوہ اور بھی چاہتا ہے؟ آپ کو تو روز یہ واسطہ ہوتا ہے کہ لوگ دعا کے لیے آتے ہیں. تو اس نے کہا ہاں حضور میں اور بھی چاہتا ہوں. تو آپ نے وہی اس کے پیسے واپس کیے. فرمایا ابھی تیری طلب ہی نہیں پوری ہوئی تو مجھے کہاں دے رہا ہے؟ اللہ, تیری اپنی بھوک ختم نہیں ہوئی ابھی آج کے دور میں ہم دیکھیں. اور آپ کے پاس نا کسی نے پوچھا حضور صوفی کون ہے؟ جی. تو آپ کیا فرمانے لگے؟ فرمایا صوفی وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس طرح کرے اور عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں حدیث ہو. اب آج دیکھ لیں ایسے کتنے بہروپیے ٹائپ ملتے ہیں کہ جو گیٹ اپ تو صوفیہ اور اولیاء جیسا کر لیتے ہیں اور وضو کرنا نہیں آتا, اللہ, نماز پڑھنا نہیں آتی, اور ڈنگوسلہ یہ ہے کہ ہم تو یہاں پڑھتے ہی نہیں ہیں, کچھ کو پڑھنی آتی ہے پڑھتے ہی نہیں ہیں, تو اس کو اصل میں پڑھنی آتی نہیں ہے. لیکن وہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ صوفی اور ولی تو وہ ہے جو قرآن اور حدیث کو معیار بناتا ہے. جی عبداللہ صاحب کیا ایڈ کریں گے آپ؟ جی قبلہ پیر صاحب بالکل. دیکھیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں اللہ رب العزت نے ان پر بڑا فضل فرمایا ہوا تھا ہر لحاظ سے. آپ جو ہیں آپ نے 20 برس کی عمر میں پہلا جو فتویٰ ہے وہ آپ نے دیا. اب اندازہ لگائیے کہ 7 سال کی عمر میں جس سفر کا آغاز آپ نے فرمایا تھا 13 برس تک آپ نے اس میں اپنے آپ کو کامل کر لیا, اور آپ جو ہیں باقاعدہ مفتی اسلام بن کر فتویٰ نویسی جو ہے اس کا آپ نے آغاز کیا. اور جو دعا آپ کے لیے حضرت سیدی سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی تھی کہ اللہ پہلے اسے حدیث کا ماہر بنا اور پھر اسے درجہ ولایت عطا فرما, تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے علم کا جو سمندر تھا, جو آپ کہہ لیں کہ علم کا جو کنواں تھا ان کے سامنے, اس سے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے سیراب کرنے کے بعد جو علم کے موتی چنے, ان علم کے موتیوں کی روشنی میں انہوں نے اپنی زندگی کو جب آگے بڑھایا اور جب آگے کا سفر انہوں نے شروع کیا, تو اس میں پھر انہوں نے پوری امت کے لیے ایک امتیازی حیثیت جو ہے اپنی اس کو منوایا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں علم کے کوہ گراں ہیں وہاں عمل کے کوہ گراں بھی ہیں, اور وہاں ادب آپ کی شخصیت کا ترہ امتیاز ہے. آپ کا جو تبلیغ کا انداز تھا وہ اتنا مؤثر تھا, وہ اتنا جامع تھا کہ آپ کی مجلس میں جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور اپنے شیخ کے حکم پر تبلیغ کا آغاز فرمایا, تو ایک دن آپ واعظ فرما رہے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ سے سوال کیا کہ میرا آپ سے سوال ہے, اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ. یہ جو حدیث مبارکہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. میں اس کو ذرا سمجھنا چاہتا ہوں, میرے لیے آپ اس کو ایکسپلین فرما دیں. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی طرف نگاہ فرمائی, توجہ فرمائی, اور توجہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے ایمان لانے کا وقت آ چکا ہے, تم اسلام قبول کر لو.
اب وہ ظاہراً مسلمان بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہے، لیکن آپ کی نگاہ ولایت نے دیکھا کہ یہ تو عیسائی ہے، یہ تو نصاری ہے، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت میں نے بہت سے صاحبان حال سے اور صاحبان قال سے اس حدیث کو سمجھنا چاہا، لیکن کوئی میری حقیقت کو نہیں جان سکا، آپ نے میری حقیقت کو پا لیا ہے. فرمایا سب تیری حقیقت کو جانتے تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ تیرا ایمان لانا یہ میرے ہاتھ پہ ہے، اس لیے انہوں نے تیرے حال کو پوشیدہ رکھا. اور چونکہ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ تو نے اسلام کی شمع جو ہے تیرے دل میں روشن ہونی تھی، تو میں نے اس کو ظاہر کر دیا ہے تجھ پر کہ میرے ہاتھ پر. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں لوگوں کے لیے یہ ایک کرامت ہے کہ آپ نے اس کو مسلمان کر دیا اور اس کے حال پہ اس کو خبردار کر دیا، لیکن فرماتے ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کو اس طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ یہاں پہلی کرامت یہ ہے کہ آپ اس کے حال پر آگاہ ہوئے کہ یہ عیسائی ہے، اور دوسری آپ کی کرامت یہ ہے کہ آپ نے اس کے دل میں دین کی اور اسلام کی محبت کی شمع کو روشن فرما دیا. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. دو ہم نے جو بریک اس سے پہلے لی اس میں ہم نے بتایا کہ آپ کے والدین کا، آپ کے اساتذہ کا، آپ کے تقوی اور طہارت کا، اور جامی صاحب نے جس طرح خوبصورت انداز میں بتایا کہ داتا علی حجویری نے آپ کی عظمت کو کیسے خراج تحسین پیش کیا ہے. اور جامی صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کا جو طریقہ کار تھا لوگوں کی تربیت کا، لوگوں کو اپنے پاس بٹھانے کا، وہ انداز کیا تھا، وہ طریقہ کار کیا تھا، وہ کیسے، اب میں اس پہ کیا کہوں کہ کیسا اللہ نے ان کو فن دیا تھا، کیسی اللہ نے مہارت دی تھی، وہ کون سی ذہانت تھی کہ جس ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بادشاہ گر بنا دیے. یعنی کہ وہ خود تو بادشاہ تھے ہی تھے، پھر آگے بادشاہ بنا دیے جنہوں نے دین کے لیے، دین کی بنیادوں کے لیے بہت کام کیا. جامی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال پر آنے سے پہلے ذرا ایک عقیدے کی بات جو آج کل بڑی چل رہی ہے. جی. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قول نقل فرمایا ہے ولایت و نبوت کے فرق کو سمجھانے کے لیے. جی. آپ کہتے ہیں کلام الانبیاء نبأ عن الحضور، یعنی انبیاء کا جو کلام ہوتا ہے وہ باقاعدہ حضور کی بنیاد پر خبر دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضور کا معنی داتا سے لکھتے ہیں ہوتا ہے بالکل واضح ہو جانا. جی. کلیئر ہوتا ہے. کلیئر ہوتا ہے. وَكَلَامُ الصِّدِّيقِينَ إِشَارَةٌ عَنِ الْمُشَاهِدَاتِ ہے. وہ جو صدیقین کا، اولیاء اور صالحین کا کلام ہوتا ہے یہ مشاہدات کے متعلق اشارے ہوتے ہیں. جی. اور وضاحت کرتے ہیں کہ ایک ہے خبر اور ایک ہے اشارہ. اشارے کو سمجھنے میں 100 امکانات ہو سکتے ہیں. صحیح. لیکن خبر جو ہوتی ہے وہ بالکل واضح ہوتی ہے. اور پھر خوبصورت جملہ لکھتے ہیں اولیاء کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے بنیادی طور پر انبیاء کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ. کیونکہ یہ جو طبقہ صحابہ ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ بھی بنیادی طور پر اولیاء کا ہی ایک طبقہ ہے. صحیح. تو ان کی بھی جہاں اینڈ ہوتی ہے وہاں سے نبوت کا آگے ابتدا ہوتی ہے. باقی بہت خوبصورت آپ نے سوال فرمایا جی. کہ ولی کے پاس بنیادی طور پر کیا میکنزم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطن کو متاثر کرنے کے لیے 2 صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں. جی. ایک صلاحیت تو یہ ہے کہ ہماری ارواح نے اللہ تعالیٰ سے الستو بربکم قالوا بلا کیا ہوا ہے، کی عہد جو لیا ہوا ہے. عہد ہے وہ ہماری ارواح میں اب بھی موجود ہے. جی. دوسرا قرآن اور قیامت تک رہنا ہے. قیامت تک رہے گا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ جو ہمارے نفوس اور فطرت ہے اس کو فجور و تقوی بھی الہام شدہ ہے. اللہ اکبر. ولی بنیادی طور پر کثرت ذکر کی وجہ سے، ایمان کامل کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے جب یہ سارے مراحل طے کر لیتا ہے نا تو اس کی نگاہ میں وہ ایک کیمیائی اثر ہوتا ہے
کہ ان دونوں جگہوں پر وہ گرپ کر لیتا ہے. جی یا تو وہ بندہ جو کافر ہے وہ مسلمان کی صحبت میں جیسے ہی آ کر میرے ولی کی صحبت میں اس کی نگاہ روحانی نے اس کی روح کو ہلانا شروع کیا. کرنٹ دینا شروع کر وہاں دیا. تو الستُ بربکم قالوا بلا میں نے تو کہا کہہ کے آئیے، کرنٹ ملنا شروع ہو گیا. کرنٹ ملنا اور رابطہ روحانی شروع ہو گیا جو اس کو فیل ہونا شروع ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ مائل ہونے لگتا ہے. جی دوسرا اگر ان کے پاس کوئی مسلمان فاسق و فاجر آ کر بیٹھ جائے تو اس کے اندر نیکی اور تقوی، نیکی اور بدی میں جو امتیاز کی جگہ ہے وہاں ولی کا فیض پہنچ رہا ہوتا ہے، اللہ وہ اس جگہ کو بیدار کرتا ہے. صحیح صحیح. تو اس سے ہوتا کیا ہے، جو کافر ہوتے ہیں وہ کثرت کے ساتھ مسلمان ہوتے ہیں اور جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں وہ نیت اور ایمان کی پختگی کا ارادہ کر اللہ کے اکبر. اس کے اسباق کے مطابق، تربیت کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں. جناب مفتی شاہ صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے جو ہم اثر مشائخ تھے، جو علماء تھے، وہ آپ کی ذات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی پیر صاحب، جیسے پہلے بھی اس بات پہ ہم نے ذکر کیا کہ آپ کے ہم اثر، آپ کے جو اساتذہ تھے وہ آپ سے بہت عقیدت رکھتے تھے. آپ کے دور کے جو مشائخ تھے وہ بڑی عقیدت رکھتے تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو آپ کے ہم اثر یا آپ کے جونیئر تھے وہ کتنی عقیدت کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتے تھے. اور آپ خود اپنی ذات میں ولایت گر تھے. آپ کے مریدین جو ہیں وہ اولیاء کاملین کی صفوں میں ہیں. آپ صائم الدہر تھے، آپ کی عبادت مشہور تھی، آپ کے روزے رکھنا مشہور تھا. اور آپ کے جو مریدین تھے وہ، اور زمانے کے اس وقت کے اولیاء بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب آپ کے پاس آئے اور تھے وہ آپ کے مرید، اور وہ ان کے ذہن میں شیطان نے کچھ ڈال دیا جس کے بعد وہ سمجھنے لگے کہ شاید میرے شیخ کو میرے جتنی معرفت نہیں ہے یا میرا پتہ نہیں ان کو چلے گا. تو وہ آئے آپ کو چیک کرنے کے لیے اور آزمائش کے لیے. تو جب آپ کے پاس آئے تو بات کی اس نے، تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ اب تو یہ بتا کہ تیرے سوال کا جواب میں الفاظ سے دوں یا حقیقت سے دوں. اللہ. تو اس نے کہا حضور آپ جیسے چاہیں. تو فرمایا اگر تو الفاظ سے چاہتے ہو تو پھر یہ میں کہوں گا کہ تم میرا تجربہ کرنے کی بجائے اپنا تجربہ کر کہ تو کس حالت پہ کھڑا، اپنا گریبان دیکھ. اپنا گریبان. اب اس کو چوٹ لگی اور اس کو حقیقت سامنے آ گئی. کہا حضور اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے ہماری برکت سے مجھے ولایت دی تھی ہم اسے معزول کرتے ہیں. جناب عبداللہ اب اس سے صاحب وہ خالی کیا ہو گیا. فرمائیں گے؟ اور ساتھ کچھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کی جو تدفین ہے، جو آپ کا وصال ہے، اس پہ بھی آپ روشنی ڈال دیں ساتھ. جی قبلہ، بالکل یہ جو بات ہو رہی تھی ابھی اسی کو آپ دیکھیے کہ جب آپ کو درجہ ولایت ملا ہے، وہ بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے، لیکن چونکہ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں ان ڈیٹیل اس پہ بات کروں، لیکن اتنا اشارہ ضرور کر دیتا ہوں کہ آپ پہلے شاہی دربار میں پہلوان تھے اور آپ کا پوری دنیا میں اس وقت ایک نام تھا پہلوانی کے فن میں. اور اس میں ایک لاغر سے، کمزور سے آدمی نے چیلنج کر دیا کہ میں جنید کو چیلنج کرتا ہوں، میرا مقابلہ کرے اگر وہ پہلوان ہے اور اگر وہ واقعی اس ٹائٹل کا حقدار ہے کہ دنیا پہ وہ راج کرے. تو اس کشتی کو جب اناؤنس کیا گیا اور پوری جناب والا پنڈال بھر گیا، دیکھنے والوں کا ایک جمع غفیر تھا، تو ایک لاغر سا کمزور سا شخص تھا جو مقابلے پہ تھا. اس نے کان میں کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہوں، لیکن اس وقت غربت نے میرا یہ حال کر دیا، میں کسی سے مانگ نہیں سکتا، اپنے نسب کی وجہ سے مجھے حیا آتی ہے. تو آج اگر تو کشتی مجھ سے ظاہراً ہار جائے تو قیامت کے دن میں فتح کی دستار نانا جان سے تیرے سر پہ بندھوا دوں گا. حضرت جنید بغدادی جو محب اہل بیت تھے، آپ نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہ نام جاتا ہے جائے، یہ رسوائی میرا مقدر بنتی ہے، بن جائے شکست کی صورت میں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے وفا نبھاؤں عبداللہ گا. صاحب، وہ میں تھوڑی سی بات ایڈ کر لوں. کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا، شاید میں صحیح اس کو نہ پڑھ سکوں، بچپن میں پڑھا کرتا تھا یہ کہ سید دی عظمت واسطے جنید دا جان کے ٹہ جانا چنگا لگتا ہے. یعنی کہ ایک سید زادے کولوں ایک پلوان دا شکست من لینا نسبت آل رسول یہ چنگا لگتا ہے، ٹہ جانا چنگا لگتا ہے. پنجابی دا بڑا ایک مضبوط لفظ ہے. جی آپ فرمائیں. تو وہ قبلہ ظاہراً ٹہ گئے لیکن حقیقت میں وہ اٹھ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رات میں جو کرم نوازی فرمائی
ولایت کا وہ مقام، وہ مرتبہ آپ کو عطا ہوا کہ حضور فیض عالم جیسی ہستی آپ کے مریدین میں اور آپ کے ان خدام میں ہمیں نظر آتی ہے، یہ اس سید کے ادب کا اللہ نے دنیا میں ایک ادنا سا صلہ عطا فرمایا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے دوسرے سوال کے حصے کا کہ آپ کی جو وفات ہے، آپ کی جو تدفین ہے، تو قبلہ جمعہ کا دن ہے اور آپ کے محبین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے ایک دوست بھی حاضر ہیں، تو آپ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ وہ جب آئے اور انہوں نے آپ کی ظاہری حالت دیکھی، انہیں محسوس ہوا کہ آپ کا وقت وصال قریب ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس حالت میں بھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ مجھ سے زیادہ اس وقت تلاوت کا حقدار کون ہے؟ اللہ، میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے، میں اس وقت تلاوت قرآن نہ کروں تو کیا کروں؟ دوسری روایت ملتی ہے کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے اس وقت آپ پر کریٹیکل پوزیشن ہے آپ کی، تو کسی نے کہا آپ کے پاؤں پہ ورم دے کے، سوجن دے کے کہ آپ اس حالت میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہا کہ ہاں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے اللہ اکبر، اس کی بارگاہ میں عبادت اور اپنا سر جو ہے وہ نیاز میں جھکانا چاہتا ہوں کہ اللہ دیکھ میں آخری وقت میں بھی تیری بارگاہ میں حاضر تھا، اور مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے جب مجھے انعام ملنے کا وقت ہے اس میں لیٹ جاؤں، تو اسی بیٹھنے کی حالت میں آپ کو وہ پھر آپ کا جو آخری لمحے تھے وہ آئے اور آپ وصال فرما گئے، اور آپ کا پھر جو جنازہ ہوا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے جنازے میں شرکت کر کے اپنی آخرت اور اپنی قبر کو روشن کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک سامان کیا۔ اللہ، یہ شاہ صاحب مختصر الفاظ میں کچھ ایڈ کریں آپ۔ حضور میں سیدی جنید بغدادی رحمہ اللہ کی سیرت کو بچپن سے لے کر آخر تک اگر ہم پڑھتے ہیں تو میں آج کے ینگسٹرز کو اسپیشلی طور پہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کردار کے اندر ان اولیاء کرام کی تعلیمات کو لے کے آئیے، کیونکہ یہ اولیاء کرام ان کا تعلیم کا دور، ان کا بڑا دور، سب ہمارے لیے مثال۔ کیا ایڈ کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو بنیادی طور پر یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو صوفیہ ہیں یہ بنیادی طور پر ہمارے اصل ہیروز ہیں، جی، ان کو اصل ہیرو کے طور پر دیکھیں، ان کا علم ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اور رہیں گے۔ تو لہٰذا داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کو لوگوں کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ داتا صاحب نے ان کا تذکرہ بہت خوبصورت انداز سے کیا ہے۔ خواتین حضرات، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام سنا، دیکھا اور سمجھا۔ بات یہ ہے کہ یہ صلح صالحین، یہ محدثین، مفکرین، جب ہم نہیں تھے تو ان کا ذکر ہو رہا تھا، جب ہم نہیں ہوں گے، پنجابی میں کیا لفظ بولوں کہ جن کے والدین کو کوئی نہیں جانتا وہ باتیں کریں، تو بات یہ ہے کہ جب ہم نہیں تھے تو ذکر ان کا ہو رہا تھا، جب ہم نہیں ہوں گے ہمارا ذکر ختم ہو سکتا ہے، ان مقدس ہستیوں کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ان اولیاء کی محبت دیں اور ان کے لیے نیاز کا، فاتحہ کا، نوافل پڑھنے کا اہتمام کریں اور ان کو اصال کریں، اصال ثواب پیش کریں۔ خواتین حضرات، آج کا وظیفہ ہے یا ودودو، یا ودودو، بہت محبت کرنے والا کون؟ میرا اللہ، میرا مالک، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ قدوس ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے، اور وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اس کی برکت سے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت مزید بڑھے گی آپ کے اندر، والدین اور اساتذہ کا ادب کرنے والے بن جائیں گے، اور اللہ کے محبوب بندوں سے پیار کرنے والے بن جائیں گے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا اس وظیفے کی برکت سے اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، اللہ کے نبی کے پیارے ہوں گے، اللہ کے پیاروں کے پیارے ہو جائیں گے، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کا جو معمولات ہیں آپ کے وہ بہتر ہوں گے، ان میں برکت آ جائے گی، پھر آپ کے اندر دوسروں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ خواتین حضرات، بہت سارے ادارے ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن ایک بہت ہی پیارا ادارہ ہے صوفی عبداللہ فاؤنڈیشن UK۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس ادارے کے تحت لاہور کے اندر کہیں چاول تقسیم کیے جا رہے ہیں، کہیں کمبل تقسیم کیے جا رہے ہیں، کہیں رضائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، اور الحمدللہ اس ادارے نے 20 سینکڑوں
لوگوں کو سردی کی شدت سے بچایا ہے۔ اور آپ جو مناظر دیکھیں گے کہ ان مناظر میں لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو ان کی خدمت کے طور پہ، ان کو نذرانہ کے طور پہ، ان کو ہدیہ کے طور پہ ان کی خدمت کی جا رہی ہے۔ کیسے کہ کسی کو کمبل مل رہا ہے، کسی کو رضائی مل رہی ہے، کسی کو چاول مل رہے ہیں، کسی کو ٹوپیاں پہنائی جا رہی، کسی کو جرابیں مل رہی ہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ میں صوفی عبداللہ فاؤنڈیشن UK کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔